جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں نماز پڑھی دل کو سکون نہیں ملا، شک یہ رہا کہ کہیں ہوا نہ خارج ہوئی ہو۔ محترم بھائی پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ شک کی بنیاد پر نماز توڑنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا۔ اگر نماز کے اندر یہ ہوا خارج ہونے کا شک ہو تو ایسے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے۔ اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یا بدبو محسوس کر لو یا آواز محسوس کر لو، ان دونوں میں سے کوئی چیز کا پتہ چل جائے تو پھر نماز سے نکلو۔ اب محض شک کی بنیاد پر نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ایک دوسری بات کہ نمازیں پڑھ بھی لی ہیں، مثال ہے فجر پڑھ لی ہے، ظہر پڑھ لی ہے، عصر بھی پڑھ لی ہے، لیکن نمازیں بھی پڑھتا جا رہا ہے بندہ، لیکن پھر بھی دل میں الجھن ہے، تو پھر بھائی اس کو اپنی نماز کی درستگی کرنی چاہیے۔ نماز کے اندر جو ہے وہ پوری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہونی چاہیے۔ جی جو پڑھا جا رہا ہے اس کے اوپر پوری توجہ انہماک ہونا چاہیے۔ اور نماز کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسی توجہ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ وہ مشہور حدیث جبرائیل جو ہے اس کے اندر آتا ہے، جو بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، مشکات میں بھی شروع میں آئی ہے حدیث۔ مشکات کے اندر پہلے انما الاعمال بالنیات والی حدیث لے کے آئے ہیں، اس کے بعد جو پہلی حدیث ہے نا اس کتاب کے اندر وہ یہی ہے، حدیث جبرائیل، جس کے اندر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ سوال کیے، اللہ کے رسول نے جواب دیے، تو جب وہ جواب دیتے تو پھر اس کی تصدیق بھی کرتے تھے۔ وہ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ مل احسان، پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، مطلب کہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو نماز اس طرح پڑھ کے تجھے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر نہیں تو کم از کم یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر بھائی اپنی نمازوں کی جو ہے وہ درست لہذا لینا چاہیے، یہ نہ ہو نماز تو پاکستان کے اندر اور پونجا جو ہے وہ نماز پاکستان کے اندر اور ذہنی طور پہ وہ جناب افریقہ کی سیر کر رہا ہو، ایسی نمازیں جو ہیں وہ پھر اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آتی۔ نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ اور اہل ایمان کی جو علامتیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں ان میں سے ایک علامت بھی یہ ہے کہ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کون پیدا کرتا ہے؟ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔